السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر دشمن تمہیں برا بھلا کہتے ہیں، حاسد تو سب و شتم کرتے ہیں، تو اس سے تمہارا ہی وزن بڑھتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ تم اتنی اہمیت والے ہو گئے، تبھی تو تمہارا ذکر ہو رہا ہے۔ مکافات عمل کہتے ہیں کہ جب آپ نے کسی کو ذہنی طور پر اذیت دی ہو یا جسمانی طور پر بے حال رکھا ہو، تو زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جو آپ کو بے سکون کر کے رکھ دیتا ہے، جو آپ کو آپ کی انہیں دی گئی اذیتیں چین نہیں لینے دیتی، پھر چاہے اگلے بندے نے مکافات عمل کی دعا کی ہو یا نہیں۔ زندگی جہاں لے کر جاتی ہے، سکون سے چلے جائیں۔ اللہ کے بنائے ہوئے نقشے سے الجھنے کی بجائے اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز پیچھے انسان کو خاموش کروا دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ جو رہنا چاہے اس کے لیے دل کشادہ کیجیے، جو جانا چاہے اس کے لیے راستہ کشادہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہر شخص مکمل اور خوبصورت ہے۔ خامی اور کمی تو ہمارے اخلاق اور رویوں میں ہے۔ امید آدھی زندگی ہے اور مایوسی آدھی موت۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ اللہ پاک شکر گزاروں سے بہت محبت کرتا ہے۔ ساتھ صرف رب دیتا ہے، سب خطائیں جان کر بھی۔ وقت انسان کو سکھا دیتا ہے عجیب عجیب چیزیں، پھر کیا نصیب، کیا مقدر، کیا ہاتھ کی لکیریں۔ زندگی میں سچی نیت سے بہت کوشش کر رہے ہو لیکن کامیابی نہیں مل رہی، تو ارادہ نہیں بلکہ کوشش کا طریقہ بدل دو۔ ذرائع آمدن کو مد نظر رکھ کر اپنی ضرورتوں کی فہرست بنائیں اور خرچ کریں، ورنہ ہمیشہ پریشان ہی رہیں گے۔ بے شک اس بے چین میں دنیا اگر کوئی سکون میں ہے تو یقیناً اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے۔ اگر والدین کی محنت سے اولاد ڈاکٹر بن سکتی ہے تو نمازی کیوں نہیں بن سکتی؟ اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہیے اللہ تعالیٰ کی محبت کی، کہ اتنے گناہوں کے باوجود بھی وہ ہمیں ڈھانپ کر لوگوں میں عزت دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کتنا مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کی لاپرواہی کو برداشت کرنا جن کی طرف سے میں یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کانٹا بھی نہیں چبھنے دیں گے۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ تیرے دل دو نہیں ہیں، دل تو ایک ہی ہے، جس چیز سے بھی لبریز ہو گیا بس دوسرے کی اس میں گنجائش نہ رہے گی۔ دنوں کو بدلنے کے لیے دلوں کو بدلنا بہت ضروری ہے۔ دل بدلیں، بہت جلد اچھے دن آ جائیں گے۔ وابستگیاں خوار کرتی ہیں، احتیاط کیجیے۔ اس دنیا میں اصلاح کرنا آخرت کی رسوائی سے کہیں بہتر ہے۔ شیاطین اگر جن ہوں، ان کا علاج تعوذ باللہ سے ہوتا ہے، اور اگر شیاطین انسان ہوں تو ان کا علاج بھلائی سے ہوتا ہے۔ کنکر جوتا ہر دفعہ ہاتھ سے نہیں مارا جاتا، بعض دفعہ زبان سے کہی ہوئی بات جوتے سے زیادہ سخت ہوتی ہے، زخم زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ عزت نفس جہاں آپ کی عزت نفس ذاتی اضافی ہو جائے، وہاں ایک گہری الوداعی مسکراہٹ دیں اور خود کو منظر سے ہٹا دیں کہ آپ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ عزت نفس سے بہت قیمتی شے ہے۔ بدنصیبی غریب ہونا نہیں، بدنصیبی بے ایمان ہونا ہے۔ روح کا انسانیت سے خالی ہونا برا ہے۔ فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور، میں نایاب الجھنوں کی مکمل کتاب ہوں۔ مت بھاگو ان کے پیچھے جن کو تمہاری پرواہ نہیں۔ اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، باقی سب ان کو دین سکھا دے گا۔
فجر کے لیے نہ اٹھیں تو نظر الارم پر نہیں ایمان پر ڈالیں۔ خونی رشتے توڑ کر انسان جوانی تو گزار سکتا ہے مگر بڑھاپا نہیں۔ پہلے تعلیم حاصل کی جاتی تھی جو عموماً نظر آتی تھی، پھر ہم نے ترقی کر لی اور ڈگریاں لینے لگے، پر تعلیم کہیں گم ہو گئی۔ ڈاکٹروں کا اخلاق جو رویہ اپنا نجی کلینک میں ہوتا ہے وہ سرکاری اسپتالوں میں نہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ MBBS کی ڈگری نہیں انہیں اخلاقیات کی ڈگری کی ضرورت ہے۔ آپ کے ارد گرد کوئی مجبور پریشان حال یا مصیبت زدہ ہے تو یہ مت سوچیں کہ یہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ لعنت ہے ایسے مردوں پر مالی پریشانی پر بیوی کو میکے بھیج دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بیوی دکھ درد میں ساتھ نہیں دیتی۔ اپنے قرابت داروں کی کمزوریاں اچھالنے والے، دوسروں کی عزتیں پر باتیں بنانے والے، خود کو خاندانی اور دوسروں کو کمتر سمجھنے والے کبھی کبھی عزت دار نہیں ہوتے۔ انسان اپنے نفس کا بھی مالک نہیں، اور وہ اس زمین کا مالک بنتا ہے جس پہ وہ کھڑا ہوتا ہے۔ عقل مند انسان کبھی بیٹھ کر اپنی پریشانی کا رونا نہیں روتا، بلکہ بخوشی اس کے حل کی کوشش کرتا ہے۔ جس شخص کا دل اور روح ذکر الہی سے زندہ ہو جاتے ہیں اس کے وجود سے جہالت کی تاریکی مٹ جاتی ہے۔ زمین عقل مندوں سے تو بھر گئی مگر درد مندوں سے خالی ہے۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو، پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ اللہ حافظ۔